لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله تنویر الہی کے نظارے ہیں صحابہ، اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ، ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ۔ وہ چاند جو روشن ہوا بطحا کی افق پر، اس چاند کے تابند ستارے ہیں صحابہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان کے لیے ایک خاص اعزاز کا اعلان فرما رہے ہیں۔ کون آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہ جو رحمت دو عالم ہیں، جان دو عالم ہیں، امام المعصومین ہیں، خاتم المرسلین، یعنی ان کے بعد کسی نبی نے نہیں، خاتم المرسلین ہیں، امام الاولین والآخرین ہیں، رحمت دو عالم ہیں، جان دو عالم ہیں۔ وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ فرما رہے ہیں، لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ وَرَفِيقِ یعنی فی الجنہ عثمان۔ فرمایا کہ ہر نبی کا جنت کا کوئی نہ کوئی رفیق ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی ساتھی ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی دوست ہوتا ہے، اور میرا جنت کا دوست اور رفیق وہ کون ہے؟ وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو حضرت عثمان کو اتنا بڑا اعزاز ملا کہ حضرت عثمان حضرت جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنت کے رفیق ہوں گے۔ اور ایک موقع پر، غزوہ تبوک کے موقع پر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت زیادہ مال مسلمانوں کے لیے وقف کیا۔ غزوہ تبوک کا موقع تھا اور مسلمانوں کو مال کی قلت تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام مجمع میں اعلان کیا کہ ہم ایک بہت بڑے غزوہ کے لیے جا رہے ہیں، ایک بہت بڑی جنگ کے لیے جا رہے ہیں، اس لیے ہمیں مال چاہیے۔ مال کا اعلان کیا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اکیلے 1/3، یعنی کسی جماعت کے 3 حصے کیے جائیں تو 1/3 کا مال صرف حضرت عثمان لے کر آئے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، کہ عثمان آج کے بعد کوئی عمل تجھے نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ آج تو نے اتنی بڑی نیکی کر دی ہے کہ آج کے بعد کوئی گناہ، کوئی عمل تجھے نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اور اسی طرح حضرت عثمان کا یہ اعزاز ہے کہ یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہے۔ عشرہ مبشرہ ان 10 صحابہ کو کہا جاتا ہے کہ جنہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی بشارت سنائی ہے۔ جنت کی بشارت کہاں؟ دنیا میں۔ اور کیا فرمایا؟ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، کہ ابو بکر بھی جنتی ہے، عمر بھی جنتی ہے، عثمان بھی جنتی ہے اور علی بھی جنتی ہے۔ اور کہا کہ یہ سارے کون ہیں؟ یہ جنتی ہیں۔ اور ایک اور اعزاز جو حضرت عثمان کو ملا وہ ذی النورین کا تھا، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے حضرت عثمان کے نکاح میں آتی ہیں تو رسول اللہ فرماتے ہیں، لو کان لی 40 بنتا، اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی، کتنی؟ 40، اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں یکے بعد دیگرے عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ حضرت عثمان کا یہ اعزاز تھا، حضرت عثمان کی یہ فضیلت تھی۔ اور پچھلے جمعے میں نے بڑی وضاحت کے ساتھ اس پر بات کر چکا ہوں۔ آج میں نے شہادت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے چند ضروری گزارشات آپ کے سامنے کرنی ہیں کہ حضرت عثمان کی شہادت کا وجہ، ان کی شہادت کی وجہ کیا بنی، کیا واقعہ بنا، کیا لمحات بنے، کن لوگوں کی سازشیں بنی، اس پر اختصار کے ساتھ انشاءاللہ میں بات کروں گا۔ اب حضرت عثمان کی شہادت کو سمجھنے سے پہلے ہمیں ایک چیز کو سمجھنا ہے کہ حضرت عثمان کی شہادت کا پس منظر کیا تھا، کس وجہ سے حضرت عثمان کو شہید کیا گیا، کن لوگوں نے شہید کیا، کیوں شہید کیا، اس کی وجہ کیا تھی۔ اس کے لیے ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جانا پڑے گا، اور اس وقت پہ جانا پڑے گا کہ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینے کی طرف
ہجرت کر کے آئے تو جب جناب رسول اللہ مدینے میں یثرب میں ہجرت کر کے آئے تو اس وقت مدینہ میں یہود کے 3 قبیلے آباد تھے. ایک کا نام تھا بنو قینقاع، ایک کا نام تھا بنو نذیر، ایک کا نام تھا بنو قریظہ. یہ 3 قبیلے یہود کے آباد تھے اور 2 قبیلے تھے جو مشرکین کے. کہاں آباد تھے؟ مدینہ میں آباد تھے، ایک اوس اور ایک خزرج. اب یہ مشرکین کے قبیلے تھے لیکن وہاں کے یہودیوں نے ان دونوں ہم مسلک لوگوں کو، ہم مذہب لوگوں کو، مشرکین کو توڑ رکھا تھا، بکھیر رکھا تھا. جیسے آج یہود کی سازشیں ہیں، پورے عالم میں کتنے ملک اسلام کے نام پر حکومت کرتے ہیں، اسلامی حکومت ان ملکوں میں نافذ ہے، لیکن وہ تمام ممالک ٹوٹے ہوئے ہیں، بکھرے ہوئے ہیں، جماعتوں کے اندر تقسیم ہوئے ہیں. کیوں؟ کنہوں نے کیا؟ ان یہودیوں نے کیا. اب یہ سازش شروع کس دن ہوئی؟ تو وہ میں بتا رہا تھا کہ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آئے، اس سے پہلے کے حالات یہ تھے کہ ان مشرکین پر یہودیوں کا تسلط تھا، یہودیوں کا کنٹرول تھا. اور کس طرح کا کنٹرول تھا کہ وہ مشرکین آپس میں تو بات نہیں کرتے تھے لیکن یہودیوں کو اپنا بڑا اور سرپرست سمجھتے تھے، ان کی ہر بات کو لیتے تھے، حتیٰ کہ اتنے زیر اثر تھے کہ اگر اپنی بیٹی کی شادی بھی کرنی ہوتی تو وہ اپنے علاقے کے بڑے یہودی سے پوچھ کے شادی کیا کرتے تھے. اس حال کا تسلط تھا جیسے آج ہمارے ہاں تسلط ہے. اور دوسری اس تسلط کی وجہ یہ تھی کہ جو مشرکین تھے انہوں نے یہود سے قرض لیا ہوا تھا، یعنی کچھ پیسے لے لیے تجارت کے لیے، کسی معاملے کے لیے. اب جب وہ لوگ پیسے دے نہیں سکتے تھے، ادا نہیں کر سکتے تھے، تو وہ اس پر ٹیکس لگا دیتے تھے، یعنی سود لگا دیتے تھے. اچھا 10,000 لیا تھا، اب 15 ہو گیا، 15 سے 20 ہو گیا، 20 سے 25. اور جو 10 نہیں دے سکتا وہ 15 کہاں سے دے گا؟ جو 15 نہیں دے سکتا وہ 20 کہاں سے دے گا؟ تو آٹومیٹکلی وہ ان کے کیا ہو گئے؟ تسلط میں آتے گئے، ان کے زیر اثر ہوتے گئے، ان کے غلام بنتے گئے. کیوں؟ انہوں نے ان کے پیسے دینے تھے. اب اس وجہ سے وہ ان یہودیوں کے زیر تسلط تھے. اور دوسری وجہ یہ تھی کہ یہودیوں کا کنٹرول تھا تجارت پر. جتنے بھی کاروباری معاملات تھے نا، کیونکہ مشرکین کے پاس پیسہ نہیں، وہ تجارت کہاں سے کریں؟ ان کا سارا کنٹرول جو تھا تجارت پر کس کا تھا؟ یہودیوں کا تھا. اور تیسری وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے آپ کو ایک اعلیٰ نسل سمجھتے تھے. اعلیٰ نسل کہ ہم جو ہیں وہ بنی اسرائیل میں سے ہیں، ہم پر نبوت آتی ہے، ہم پر نبی آتے ہیں، ہم میں سے نبی پیدا ہوتے ہیں. تو ان کے اندر ایک تسلط 3 وجوہات کی بنا پر مشرکین پہ تھا. اب ہوتا یہ ہے کہ جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ اب وہ صحابہ کی جو محبتیں، کچھ لوگ مدینہ مسلمان ہو چکے تھے، جو یہود کے ساتھ محبت تھی وہ کس کے ساتھ ہونا شروع ہو گئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اب یہ پہلی ضرب لگی کہ یار یہ لوگ پہلے ہمارے زیر اثر تھے، ہم سے محبت کرتے تھے، ہماری بات مانتے تھے، اب یہ محمد کی بات مانتے ہیں. تو ایک ضرب لگی. اور دوسری ضرب کیا لگی کہ جب صحابہ مدینہ میں آئے تو وہ تو مکے کے تاجر تھے، ایمانت میں، دیانت میں، انصاف میں. ہماری طرح تو نہیں تھے نا کہ مسلمان رمضان آ رہا ہے تو کہہ رہے سیزن آ گیا، اب کمانا ہے، اب پیسے کمانے ہیں. کوئی مظلوم ہو، کسی نے گھر، میں نے پچھلے جمعے کو بھی بات عرض کی کہ کسی نے اپنا گھر بیچنا ہو، مجبوری میں ہو، تو سب مسلمان اکٹھے ہو، بھائی کوئی نہ خریدے، یہ مجبور ہے، تھوڑا سا نیچے اور آئے گا، جب بالکل نیچے آ جائے نا تو پھر خریدنا، پھر صحیح پرافٹ ہوگا ہمیں. تو وہاں کے جو مسلمان تھے وہ ایسے نہیں تھے، بلکہ انصاف والے، دیانت والے اور رحم دلی والے مسلمان تھے. تو ہوتا کیا ہے کہ جب مدینے میں صحابہ نے، مکہ کے صحابہ نے، مہاجرین نے تجارت شروع کی تو اب وہ جو مشرکین تھے، وہ جو انصار کے صحابہ تھے، انہوں نے جائے کہ یہود سے تجارت کرتے، یہود سے مال خریدتے، انہوں نے مسلمانوں سے مال خریدنا شروع کر دیا. اب یہ دوسری ضرب لگی کہ ایک تو انہوں نے ہماری عزت چھینی، دوسرا یہ کہ انہوں نے ہم سے تجارت چھینی، اور پھر تیسری ضرب یہ لگی کہ نبوت جو تھی وہ ایک عرصہ تک بنو اسرائیل میں چلتی رہی. یعنی حضرت ابراہیم کے 2 بیٹے تھے، ایک تھے حضرت اسحاق اور ایک تھے حضرت اسماعیل، 2 بیٹے تھے. اور نبوت اللہ نے چلائی تھی حضرت اسحاق سے.
یعنی جتنے بھی نبی حضرت ابراہیم کے بعد آئے تو وہ حضرت اسحاق کی اولاد سے آئے، بنی اسرائیل سے آئے، حضرت یعقوب کی نسل سے آگے چلے. لیکن اب مشرکین جو تھے اور یہود جو تھے وہ انتظار کر رہے تھے کہ آخری نبی بھی ہم میں سے آئے گا، اس لیے وہ مدینہ میں آباد ہوئے. یہودی مدینہ کے نہیں تھے، مدینہ میں اس لیے آئے تھے کہ ان کی کتابوں میں یہ لکھا تھا کہ جو آخری نبی ہوگا وہ کہاں آئے گا؟ وہ یثرب میں آئے گا، وہ مدینے میں آئے گا. تو ان کی آٹومیٹکلی انہوں نے کہا کیونکہ وہ نبی مدینے میں ہوگا تو ہم اس سے فیضیاب ہوں گے. اور وہ ان کا انہوں نے اپنے اندر ایک بات گھڑ رکھی تھی کہ وہ نبی چونکہ ہم میں سے ہوگا، ہماری جماعت میں سے ہوگا، تو ہم اس کے ساتھ رہیں گے تو اللہ ہمیں وہ فضیلتیں دیں گے کہ جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے ساتھ وعدے ان کی کتابوں میں کر رکھے تھے. یعنی اصحاب رسول کتنی عزتوں والے ہوں گے، کتنی شانوں والے ہوں گے، کتنی رحمتوں والے ہوں گے، تو وہ چاہتے تھے کہ ہم اصحاب رسول بن جائیں. اب جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آئے تو انہیں پتہ چل گیا کہ نبی تو یہی ہیں، لیکن ضد اور عناد یہ تھی، ایک تو تجارت گئی، دوسری لوگوں کی محبت گئی، تیسرے ان کے پاس سے جو اعزاز تھا نبوت کا وہ اعزاز بھی ان کی نسل سے نکلا، بنو اسحاق سے نکلا، اور کس کے پاس چلا گیا؟ بنو اسماعیل کے پاس چلا گیا. حضرت ابراہیم کے دوسرے بیٹے کی نسل سے ہیں جناب رسول اللہ. تو اس کے پاس جب یہ اعزاز گیا تو اس دن سے یہودیوں نے مسلمانوں کو اپنا ازلی دشمن سمجھ لیا، اور پھر وقتاً فوقتاً مسلمانوں کے خلاف سازشیں کی، ان کے خلاف جو ہے نا ایک تحریکیں اٹھائی. لیکن مسلمان چونکہ مضبوط تھے، یک جماعت تھے، یک جسم تھے، تو ہوتا یہ تھا کہ کوئی بھی شخص کوئی بھی جماعت وہ مسلمانوں کے خلاف کامیاب نہیں ہو سکتی تھی. یہود نے بڑی کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہوئی. اب ہوتا یہ ہے کہ جناب رسول اللہ کا انتقال ہوتا ہے، حضرت ابو بکر کا دور آتا ہے اور بڑی اچھی حکومت رہتی ہے. اس کے بعد حضرت عمر کا دور آتا ہے، بڑی اچھی حکومت رہی. پھر یہودیوں نے حضرت عمر کو شہید کروایا. انشاءاللہ جب حضرت عمر کی اگلے جمعے بات ہوگی شہادت کی، یکم محرم الحرام کو، تو انشاءاللہ اس واقعے پر بھی میں آپ کی نظر دوڑاؤں گا. لیکن ابھی بات چل رہی حضرت عثمان کی. حضرت عمر کی شہادت ہوتی ہے، اس کے بعد خلافت آتی ہے کس کی؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی. اب ہوتا یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کے 12 سال رہے، اور 12 سالوں میں ابتدائی جو 10 سال تھے یہ بڑے ہی امن کے رہے، بڑے ہی سکون کے رہے، کوئی بھی انتشار نہیں تھا. اور اسلام کو کتنی ترقی ملی کہ 44 لاکھ مربع میل تک اسلام کی حکومت پہنچی ہے. کس دور میں؟ حضرت عثمان کے دور میں. اب یہود نے دیکھا کہ عمر کے دور میں حکومت تھی 22 لاکھ مربع میل، عثمان کے دور میں چلی گئی 44 لاکھ مربع میل، تو یہ تو روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں، ہم نے توڑنا ہے. ہم نے یہ سازش کر کے دیکھ لی کہ ہم یہ سوچ رہے تھے کہ یہ اسلام تو عمر کی وجہ سے بڑھ رہا ہے، تو انہوں نے سازش کی، حضرت عمر کو شہید کروا دیا. تو اب ان کے پاس دوبارہ موقع تھا حضرت عثمان کو شہید کروانے کا، لیکن انہوں نے کہا کہ شہید کرنے سے فائدہ نہیں ہوگا. کیوں؟ کہ شہید تو عمر کو بھی کر چکے، لیکن شہادت کے باوجود عثمان آیا تو اس نے اسلام کو 44 لاکھ مربع میل تک پہنچا دیا. وہ تو روز بروز پھیلتا رہا، ہمیں کوئی اور سازش کرنی پڑے گی. اب ان یہودیوں میں ایک ان کا بہت بڑا یہودی تھا جس کا نام تھا عبداللہ بن سبا. یہ یہودیوں کا بڑا سرغنہ تھا، بہت بڑا ان کا پادری سمجھ لیجئے، لیکن منافق ہو چکا تھا. کلمہ پڑھا لیکن کس طرح؟ دل سے نہیں بلکہ سامنے. ظاہراً کلمہ پڑھا، ظاہراً مسلمان تھا، لیکن دل سے کیا تھا؟ یہودی تھا. اب مسلمان کیوں ہوا تھا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر میں یہودی ہی رہوں گا تو پھر تو مسلمان میرے خلاف ہو جائیں گے، اور اگر میں مسلمان ہوں گا تو یہ مسلمان میرے خلاف کچھ نہیں کر سکیں گے. اور ہوا بھی ایسے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک بہت بڑا، جیسے یہ عبداللہ بن سبا تھا، اسی طرح عبداللہ بن ابی ایک بہت بڑا جو ہے منافق تھا. اس نے اسلام قبول کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، اسلام کے خلاف سازشیں کرتا رہا. تو صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی، آپ کو پتہ بھی ہے کہ یہ منافق ہے، یہ اسلام کو نقصان پہنچا رہا ہے، تو آپ کیوں نہیں اس کے قتل کا حکم دیتے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ سے کہا کہ میں اس لیے حکم نہیں دیتا یہ نہ ہو کہ جو باہر کی دنیا ہے وہ یہ سمجھے کہ محمد اپنے ساتھیوں کو مارتا ہے.
محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو شہید کرواتا ہے، ان کو تو نہیں پتا نا کہ نفاق کیا ہوتا ہے، وہ یہ کہے گا کہ محمد نے اپنے ساتھی کو قتل کروا دیا، اس لیے میں اس کو قتل نہیں کرتا۔ حتیٰ کہ عبداللہ بن ابی کا جب انتقال ہوا تو عبداللہ بن ابی کا بیٹا آیا اور کہا اے اللہ کے حبیب، مجھے پتا ہے میرا باپ منافق تھا، لیکن میں آپ کے سامنے ایک عرض لایا ہوں، آپ میرے باپ کا جنازہ پڑھا دیں۔ اب رسول اللہ کی دل دیکھیے، پتہ بھی ہے منافق ہے، پتہ بھی ہے برا ہے، پتہ بھی ہے اسلام کے خلاف اس نے سازشیں کی ہیں، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دیکھیے انسانیت کے ساتھ کہ اس کے بیٹے کے کہنے پر اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے چلے گئے۔ حضرت عمر نے روکا، یا رسول اللہ منافق ہے، منافق کا جنازہ پڑھائیں گے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے گئے۔ اب میں بات یہ کر رہا تھا کہ اب عبداللہ بن سبا جو تھا حضرت عثمان کے دور میں، اس نے ایک تحریک شروع کی، کہا کہ قتل کرتے ہیں تو فائدہ کوئی نہیں، ہم ان مسلمانوں کو توڑتے ہیں، ان مسلمانوں کو تقسیم کرتے ہیں۔ اب تقسیم کیسے کیا کہ اس نے کہا حب علی کا نعرہ لگانا شروع کر دیا، یعنی حضرت علی کی محبت، یعنی اہل بیت کی محبت۔ ایک جماعت بن گئی اور یہ کہنے لگی کہ علی جو ہیں وہ زیادہ اعلیٰ ہیں، زیادہ عرفہ ہیں، زیادہ عزت والے ہیں، یہ ابو بکر یا عمر جو تھے رضی اللہ تعالی عنہما یہ غاصبین میں سے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس نے یہ نعرہ بلند کرنا شروع کر دیا اور وہی نعرے آج تک چل رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ غاصبین تھے، انہوں نے غصب کیا، انہوں نے حکومت کو چھینا ہے، حکومت حق بنتا ہے کس کا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا، اور انہوں نے خلافت چھینی ہے اور حب علی کا نعرہ لگانا شروع کر دیا۔ اب حضرت عثمان کو پتا تھا یہ سب ہو رہا ہے، لیکن حضرت عثمان یہ نہیں چاہتے تھے کہ میری وجہ سے مدینہ کے اندر فساد پھیلے۔ کہ ٹھیک ہے، کہتے رہے علی ہم میں سے ہیں، علی ہمارے ہیں، تو کہتے رہے، علی کی محبت بیان کر رہے ہیں نا، تو علی ہم میں سے، لیکن وہ چیز بڑھتی گئی حتیٰ کہ منافقین کی ایک جماعت بنا لی، ایک بڑی جماعت بنا لی۔ اب اس میں بہت سارے واقعات ہوئے ہیں، لیکن وقت مختصر ہے، میں اپنی بات کو اختتام کی طرف لے کے جاتا ہوں۔ ہوتا یہ ہے کہ ایک دن آتا ہے کہ عراق سے منافقین کی ایک بہت بڑی جماعت چلتی ہے جو آ کر مدینہ میں حضرت عثمان کو جمعہ پڑھانے سے روک دیتی ہے۔ حضرت عثمان جمعہ پڑھا رہے ہیں اور دن کون سے ہیں؟ حج کے، اور انہیں پتا تھا کہ عثمان ہمارے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ بہت ہی رقیق القلب آدمی تھے، وہ یہ نہیں چاہتے کہ میری وجہ سے مدینہ میں خون ہو، میری وجہ سے مدینہ میں قتل و غارت ہو۔ ہوتا یہ ہے کہ اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ گھر جاتے ہیں، حضرت عثمان کا اظہار کر لیتے ہیں۔ حضرت عثمان اندر سے جو ہے نا پہرا دیا ہوا ہے۔ اب صحابہ آ رہے ہیں، حضرت علی آ رہے ہیں، حضرت مغیرہ بن شعبہ آ رہے ہیں، بڑے بڑے صحابہ حضرت عثمان کے پاس آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اے امیر المومنین آپ حکم دیجئے، آپ حکم دیجئے، اور آپ جب حکم دیں گے کہ تو تکہ بوٹی بھی مدینے میں نہیں ملے گی۔ تو حضرت عثمان نے کہا کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے مدینہ میں فساد ہو، اس لیے یہ سمجھ جائیں گے، وقت کے ساتھ سمجھ جائیں گے۔ اب یہ شور بڑھتا جاتا ہے۔ ایک دن ہوتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی چھت پہ جاتے ہیں اور ان منافقین کو مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ یار تمہیں پتہ ہے کہ اسلام میں کسی کو اگر قتل کیا جاتا ہے تو 3 وجوہات کی بنا پہ کیا جاتا ہے، یا وہ مرتد ہو گیا ہو تو پھر اسلام کہتا ہے کہ اسے قتل کرنا ہے، یا اس نے زنا کیا ہو اور شادی شدہ ہو تو پھر اس کو اسلام کہتا ہے کہ اسے قتل کرنا ہے، یا قصاصاً اگر کسی نے کسی کو قتل کیا ہو تو قصاصاً قتل کیا جاتا ہے۔ تو کہا کہ میں نے تو کسی کو قتل نہیں کیا۔ دوسری بات، حیا میرے اندر اتنی ہے کہ اپنے زیر ناف اپنی جسم کا حصہ تک نہیں دیکھا، میں اتنے حیا والا ہوں۔ اور پھر تیسری بات کہی کہ کسی کو اگر قتل کیا جاتا ہے تو مرتد ہونے کی وجہ سے کیا جاتا ہے، میں تمہارے سامنے کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ، میں آپ کے سامنے کلمہ پڑھتا ہوں۔ تو اب مشرکین نے دیکھا ہاں واقعتاً عثمان میں یہ چیزیں نہیں ہیں، ان منافقین نے دیکھا تو کہا نہیں تم نے بڑی خود برد کی ہے، تم نے بڑی خود برد کی ہے، تم نے مال کو آگے پیچھے کیا ہے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی میں نے تو اس وقت اسلام کے لیے پیسہ دیا تھا، غزوہ تبوک کے موقع پر جب جناب رسول اللہ نے فرمایا کہ اسلام کو پیسہ چاہیے، اسلام غزوہ تبوک میں تم مال لگاؤ،
تو اس وقت میں نے مال دیا اور میرے حبیب نے فرمایا ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، کہ آج کے بعد عثمان کو کوئی عمل نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ میرے بارے میں رسول نے یہ فرمایا۔ اور تمہیں یاد نہیں کہ جب مدینہ کی توسیع کی ضرورت تھی، مدینہ کے لیے جگہ کم پڑ گئی تھی مسجد نبوی کے لیے، تو میں نے مال لگا کر مسجد نبوی کی زمین خریدی تھی، میں نے تو اپنا سب کچھ مدینہ پہ لگایا ہے، اور تم الٹا مجھے کہہ رہے ہو کہ میں نے مال میں خرد برد کی ہے۔ اور یہ بڑا آسان ہوتا ہے، یہ بڑا آسان ہوتا ہے کسی پہ تہمت لگا دینا، تو ایسا ہے، تو ڈاکو ہے، تو برا ہے، تو نے یہ کیا ہے۔ کوئی اگر خیر کا کام کر رہا ہو تو لوگ اٹھ جاتے ہیں، بعض جماعتیں بنا، اور یار ہمیں پتہ وہ کیا کام کر رہا ہے۔ یار کوئی خیر کا کام کر رہا ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم اس کے معاون بنتے، اس کے مددگار بنتے۔ ہم کیا کرتے ہیں، اور نہیں جی آپ کو پتہ نہیں وہ مال کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ یار اگر آپ کسی کے ساتھ معاونت نہیں کر سکتے، کسی کے دست راست نہیں بن سکتے، کسی کی مدد نہیں کر سکتے، تو کم از کم اس کے حوصلے کو تو نہ توڑو، اس کی فکر کو تو نہ توڑو۔ تو ہمارے اندر یہ بھی مسئلہ ہے، کوئی خیر کا کام کر رہا ہوگا تو توڑنے والے آ جائیں، او یار ایسے نہیں ہے، یہ ویسا نہیں ہے جیسے نظر آ رہا ہے، یہ ویسا نہیں ہو رہا، یہ خرد برد ہو رہی ہے۔ تو ہوا بھی یہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ اب حضرت عثمان اپنے گھر میں چلے گئے، اور جس دن حضرت عثمان کی شہادت کا دن آیا تو ہوتا یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو تھوڑی دیر گھر میں آرام کر رہے ہوتے ہیں، اور خواب میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوتا ہے، اور جناب رسول اللہ کی زیارت ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں عثمان تو بڑے دنوں سے پیاسا ہے، میں تجھے پانی پلاتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان کو مشکیزے سے پانی پلاتے ہیں اور کہتے ہیں عثمان آج کے دن کا روزہ تو نے ہمارے ساتھ کھولنا ہے۔ حضرت عثمان جو ہیں وہ بڑے خوش، حالانکہ شہادت کی خبر مل رہی ہے، روزہ کھولنا کیا مطلب، آج تجھے شہید کیا جائے گا۔ اور حضرت عثمان بڑے خوش، حضرت نائلہ کو کہتے ہیں کہ مجھے جو ہے وہ تہ بند باندھتے تھے، کہا آج مجھے شلوار پہنا دو، یہ نہ منافقین جو ہے مجھ پہ حملہ کریں اور میرا جو ہے سطر کھل جائے۔ تو حضرت عثمان کو وہ تہ بند پہناتے ہیں، اور پھر وہ بڑا دردناک واقعہ ہوتا ہے کہ حضرت عثمان کو شہید کیا جاتا ہے۔ لیکن اب آپ کے ذہن میں ایک سوال آیا ہوگا کہ یار اتنی بڑی صحابہ کی جماعت تھی، حضرت عثمان کو بچایا کیوں نہیں؟ تو اس کی وجہ بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ تھے۔ صحابہ نے کہا اے امیر المومنین ہمیں حکم دیجئے، ابھی ان کا تکہ بوٹی بناتے ہیں۔ تو حضرت عثمان نے کہا کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں قتل و غارت ہو، میں یہ نہیں چاہتا کہ پہلی دفعہ اگر تلوار اٹھے اور عثمان کی وجہ سے اٹھے تو میں اپنی وجہ سے کبھی بھی مدینے میں جو ہے نا وہ خون خرابے کی اجازت نہیں دوں گا۔ تو پھر حضرت مغیرہ بن شعبہ نے کہا کہ اے امیر المومنین پھر آپ ایک کام کریں کہ آپ شام کی طرف چلے جائیں، وہاں پہ حضرت معاویہ کا ایک بہت بڑی جماعت ہے، وہ آپ کی معاونت کرے گی۔ تو حضرت عثمان نے کہا میرے حبیب کی حدیث ہے کہ جس شخص کے پاس استطاعت ہو، قدرت ہو، مال پیسہ ہو کہ وہ مدینے میں رہ کے مرے، تو جناب رسول اللہ نے فرمایا کہ اسے چاہیے کہ وہ مدینہ میں رہ کے اس کا انتقال ہو۔ یعنی جس کے پاس وسعت ہو اور مدینہ میں رہ سکتا ہو تو اسے چاہیے کہ اس کا انتقال کہاں ہو، مدینے میں ہو۔ تو میں مدینے کو چھوڑ کے کیسے جا سکتا ہوں، میں مدینے سے چھوڑ کے کیسے جا سکتا ہوں، میں اس اعزاز کو نہیں چھوڑ سکتا۔ تو پھر حضرت مغیرہ بن شعبہ نے کہا کہ پھر آپ ایک کام کریں، آپ خلافت سے دستبردار ہو جائیں، یا پھر یہ کر لیں۔ کہا کہ میرے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عثمان تجھے ایک قمیص پہنائی جائے گی، تجھے ایک قمیص پہنائی جائے گی، یعنی خلافت کی قمیص پہنائی جائے گی، اور لوگ تجھ سے چھینیں گے، تو نے اس قمیص کو اتارنا نہیں ہے حتیٰ کہ تجھے شہید کر دیا جائے۔ تو کہا کہ میرے حبیب کی یہ حدیث ہے، حدیث کا مفہوم ہے، اس وجہ سے میں خلافت کو چھوڑ نہیں سکتا، اور خلافت کو نہ چھوڑا اور شہادت کو اپنے قبول گلے لگا لیا، اپنے آپ کے لیے قبول کر لیا، اور مسلمانوں کو یہ خبر دے دی کہ اپنی جان دے کر بھی ہم فتنوں کو روک سکتے ہیں، ہم فتنوں کو بچا سکتے ہیں۔ حالانکہ حکومت تھی، طاقت تھی، ایک ہی دن میں ان کا قلعہ تمام ہو سکتا تھا، لیکن کہتے تھے کہ میں اپنے حبیب کے شہر میں قتل و غارت نہیں چاہتا، میں اپنے حبیب کے شہر میں خون خرابہ نہیں چاہتا۔ اب یہ حضرت عثمان کی سیرت ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ جناب کہ جب کبھی ہمارے خون کی، ہماری جان کی، ہمارے مال کی اسلام کو ضرورت پڑے تو ہم بھی حضرت عثمان کی طرح آگے ہوں۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کر رہے ہیں یار وہ حالات اور تھے،
وہ واقعات اور تھے، اس وقت کے لوگ اور تھے. نہیں یار، وہی لوگ ہیں، وہی وقت ہے. اگر ہم قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزار لیں تو وہی بشارتیں ہیں، وہی عزتیں ہیں، وہی کامرانیاں ہیں. اس لیے ہمیں ان راستوں کی طرف آنا ہوگا. ہو سکتا ہے کہ ہمارے ٹھیک ہو جانے کی وجہ سے کل اسلام کی یہ اتنی بڑی جماعت عزتوں اور رفتوں میں آ جائے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج اسی طرح یہ سارا اسلام کو اگر ہم دوبارہ زندہ کرنا چاہیں تو آج ہم کر سکتے ہیں. یہ ساری گیم ہمارے ہاتھوں میں ہے. ہم چاہیں تو بچا سکتے ہیں، وہ رونقیں لا سکتے ہیں، وہ عروج لا سکتے ہیں. لیکن مسئلہ کیا ہے کہ ہم نے اپنی عزت بچائی ہوئی ہے، ہم نے اپنے آپ کو بچایا ہوا ہے. اور وہ شاعر نے کہا نا کہ جنہیں حقیر سمجھ کر بجھا دیا ہم نے، وہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. اگر ہم چاہتے ہیں وہ عزتیں ملیں، وہ عروج ملے، وہ کامیابیاں ملیں، تو ہمیں دوبارہ سے ان چراغوں کو جلانا ہوگا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو آگے بڑھانا ہوگا. یوں ہی خاک کی مانند راہوں میں نہ بکھر جا، کرنوں کی طرح چیر کے سینے میں اتر جا. یا دشت میں اس بزم کی رونق کو نہ کر یاد، یعنی یہ نہ کہ وہ ایسے ایسے تھے، کر کے دکھا. یا دشت میں اس بزم کی رونق کو نہ کر یاد، یا شہر کے دیوار سے سر پھوڑ کے مر جا، اور شاید کوئی آب لپا ہو تیرے پیچھے. شاید کہ کوئی آب لپا ہو تیرے پیچھے، ارے جاتے ہوئے اس راہ کو کانٹوں سے نہ بھر جا. تو ہم کوشش کریں کہ ہماری وجہ سے یہ نہ ہو کہ اگلی نسلیں اسلام سے محروم ہو جائیں. تو ہر ایک بندہ ذمہ داری سمجھے اور اپنا فرض منصبی سمجھے کہ ہم نے اپنی آگے آنے والی نسلوں کو وہی اسلام پہنچانا ہے کہ جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیا تھا. اللہ سے دعا ہے جو کہا جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.